آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نبی یا نبی سے بڑا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نبی یا نبی سے بڑا. غیر قوم کے لوگ بائبل مقدس کو دین مسیحیت کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کرتے ہیں اور یہ مسیحی کی قوم کے لیے دین مسیحیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. غیر قومیں بائبل مقدس کو اس لیے پڑھتی ہیں تاکہ وہ دین مسیحیت پر سوال کر سکے, دین مسیحیت کے اندر تبلیغ کر سکے اور دین مسیحیت کے لوگوں کو مسیحی مذہب سے منحرف کر کے, ان کے ایمان کو منحرف کر کے ان کو اپنے مذہب کے اندر لے کر آئیں. وہ اس لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن خداوند کو جب پسند آتا ہے کسی شخص کو پکڑے تو جو مخالفت کے لیے حوالہ جات ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں وہی یسوع کے قدموں میں آ کر اس کے نعرے لگاتے ہیں. یہ خداوند کی تعریف ہو. آج شام میں چند حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ان متاثرین کے, ان اعتراض کرنے والے لوگوں کے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف ایک نبی ہے, وہ صرف اور صرف ایک عام سا شخص ہے یا عام سا نبی ہے. جیسے انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر آئے اور انبیاء و مرسلین نے آ کر دعوت تبلیغ دی, تبلیغ کی اور دین کا پرچار کیا. عیسیٰ علیہ السلام خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, دین کی تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے راحلت کر گئے, خارج ہو گئے, آسمان پر چلے گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس دن خداوند یسوع مسیح سوخار کے کنویں کے اوپر گئے تو وہاں پر ایک سامری عورت موجود تھی. تو سامری عورت نے جب یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کی, جب یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو کی, تو گفتگو کے دوران جب یسوع مسیح کے سوالات کا جواب نہ دے سکی اور یسوع مسیح کی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی تو بے ساختہ چلا اٹھی. یوحنا کی انجیل 4 باب اور 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اے خداوند تو نبی ہے. اور جس دن خداوند یسوع مسیح نائن شہر کے اندر وہاں بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو وہاں پر بھیڑ تھی, وہاں پر لوگ موجود تھے, نائن شہر کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان کو زندہ کیا تو کتاب مقدس کے اندر لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے. ایک بڑا نبی ہم پر برپا ہوا ہے. اور نائن شہر کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی برپا ہوا ہے. پھر جس دن خداوند یسوع مسیح نے ہیکل مقدس کے پاس ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی, ایک جنم کے اندھے کو چنگا کیا, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ جنم کا اندھا اچھا ہو گیا ہے تو یہودی اس کے اوپر دانت پیسنا شروع ہوئے اور اس نوجوان کے پاس گئے اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ جس شخص نے تیری آنکھیں کھولی ہیں تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے. تو کتاب مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 9 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اس شخص نے کہا میں اس کے حق میں کہتا ہوں وہ ایک نبی ہے. میں اس کے حق میں کہتا ہوں وہ ایک نبی ہے. پھر جس دن خداوند یسوع مسیح عید خیام منانے کے لیے عید کے موقع پر یروشلم کے اندر گئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عید کے موقع پر ایک بڑی بھیڑ یروشلم کے اندر موجود تھے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر آئے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے بہت سے لوگ با آواز بلند کہنے لگے بے شک یہ وہ نبی ہے, بے شک یہ وہ نبی ہے. اور جس نے خداوند یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی
اپنی پوشاکیں ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا, جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی, تو لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا یہ کون ہے؟ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے, یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے. متی رسول کی انجیل 21ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح جب اپنے شہر کے اندر تھے, اپنے گاؤں کے اندر تھے, معجزات کر رہے تھے, خدمت کا کام کر رہے تھے, تبلیغ کا کام کر رہے تھے, تو آپ کے اپنے شہر والوں نے, علاقے والوں نے آپ کو رد کیا اور آپ کی تبلیغ کو نہ مانا, آپ کی تعلیم کو نہ مانا. جب آپ کی تبلیغ کو, تعلیم کو نہ مانا, تو ناصرت کے لوگوں کے یہ رویہ دیکھ کر یسوع مسیح نے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور بے عزت نہیں ہوتا. لوکا متی رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 57 آیت میں لکھا ہے. پھر کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے جس دن خداوند یسوع مسیح مر گئے, دفن ہوئے, اور فی الحقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر مختلف اوقات میں ظہور دیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 2 شاگرد اماوس کی راہ پہ جا رہے تھے, تو آپ کے شاگردوں کو آپ نے اپنا ظہور دیا, اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے آپ نے اپنا ظہور دیا, تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں اجنبی ہے, تجھے نہیں پتا یروشلم کے اندر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے. یہ 7 حوالہ جات غیر قومیں پیش کرتی ہیں. یہ 7 حوالہ جات کی سٹڈیز کر کے غیر قوم ٹی وی پر آج والہانہ طور پر کہتی ہے کہ چاروں اناجیل کے اندر, اناجیل عاربہ کے اندر یہ بات دلیلوں کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ اپنے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری حضرت عیسیٰ اپنی زبان مبارکہ سے خود کہتے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں. آپ کے ہمواری کہتے ہیں کہ آپ ایک نبی ہیں. اسرائیل کی امت کہتی ہے آپ ایک نبی ہیں. غیر قوم سامریہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. آپ کے شاگرد ہمواری کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. اس کے بعد کوئی اور جواز باقی نہیں رہتا کہ یسوع ایک عام نبی ہے. بائبل مقدس میں سے حوالہ جات پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع ایک عام نبی ہے, اور وہ مر گیا, دفن ہوا ہے, اور وہ آسمان پر چلا گیا ہے. ایک عام نبی ہے. جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی ہے کیا چیز, نبی کی خاصیت کیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اسرائیل کے اندر نبوت پائی جاتی ہے. اسرائیل کے اندر سے خدا نے انبیاء مرسلین کو بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کر سکے. اور انبیاء مرسلین اسرائیل کے اندر سے ہوتے آئے ہیں, اور اسرائیل کہ مقدس کتابوں کی زبان جو ہے عبرانی زبان ہے. ان کے صحیفوں کے مجموعے جو ہیں معتد عبرانی زبان کے اندر لکھے گئے ہیں. اور عبرانی زبان کے اندر نبی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا لفظ جو نبی کے لیے عبرانی زبان میں عبرانی بائبل